سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابتدائی دور میں بغاوتیں بھی ہوئی، ان کو کامیابی کے ساتھ ختم کر دیا گیا۔ اسکندریہ کی بغاوت سن 25 ہجری میں قیصر روم کے کہنے پر اسکندریہ کے رومیوں نے بغاوت کر دی۔ 1000 مسلمان سپاہی شہید کر دیے گئے۔ قیصر نے ان کی مدد کے لیے بحری بھیڑا بھیج دیا۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں شکست دی۔ قبطی مصالحت پر قائم رہے، اس لیے رومیوں نے انہیں لوٹا۔ یہ فریاد لے کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے تو انہوں نے جہاں تک ہو سکا ان کا مال واپس کر دیا۔ آرمینیا اور آذربائیجان کی بغاوت سن 25 ہجری میں ہی اس علاقے کے لوگوں نے بھی بغاوت کر دی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ولید بن عقبہ کو اس بغاوت کے خاتمے کے لیے بھیجا، چنانچہ انہوں نے آذربائیجان کی بغاوت کو ختم کر دیا، جبکہ آرمینیا کی بغاوت کو سلمان بن ربیعہ نے ختم کر دیا۔ مغربی فتوحات ایشیائی کوچک کی فتح آرمینیا کی بغاوت کے دوران ایشیا کے بطریق اعظم نے 80,000 افواج تیار کر لی۔ حبیب بن مسلمہ نے اس کو شکست دی اور ایران اور کردستان کے علاقے فتح ہوئے۔ اسی سال امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایشیائی کوچک پر حملہ کیا اور بروسا ترکی تک بڑھتے چلے گئے۔ انطاکیہ کے درمیان جتنے قلعے تھے سب فتح کیے اور ان کے ارد گرد 9 آبادیاں قائم کی۔ شمالی فتوحات طرابلس کی فتح سن 27 ہجری میں یہ علاقہ دور فاروقی میں فتح ہوا تھا، لیکن اب باغی ہو گیا تھا۔ عبداللہ بن ابی سرحہ نے طرابلس پر حملہ کیا۔ یہاں کا حاکم جرجیر 1,20,000 فوج لے کر مقابلے میں آیا۔ کئی ماہ تک فیصلہ نہ ہو سکا، مگر بالآخر مسلمان کامیاب ہوئے اور جرجیر نے 25,000 دینار سالانہ خراج پر صلح کر لی۔ مراکش الجزائر کی فتح طرابلس کی فتح کے بعد شمالی افریقہ کے یہ ممالک آسانی سے فتح ہو گئے۔ اس طرح تیونس، مراکش، الجزائر کے فتح نے بر اعظم افریقہ کے دروازے مسلمانوں پر کھول دیے۔ قبرص کی فتح سن 28 ہجری میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساحل شام کے قریب اس زرخیز جزیرے پر قبضہ کر لیا اور یہاں کے باشندوں نے 7,000 دینار پر صلح کر لی۔ 32 ہجری میں یہاں بغاوت ہوئی، پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو فتح کر کے اسلامی مقبوضات میں شامل کر لیا۔ اندلس پر حملہ مسلمانوں نے 27 ہجری میں اندلس پر حملہ کیا، لیکن واپس آ گئے اور سلسلہ آگے نہ بڑھا، لیکن اس سے مستقبل میں فتح اندلس کی راہ ہموار کر دی۔ اس طرح مستقبل میں فتح اندلس کی راہ ہموار ہوئی۔ قسطنطنیہ پر حملہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 32 ہجری میں قسطنطنیہ پر حملہ کیا، لیکن کامیابی نہ ہوئی۔ اس سے پہلے شام کے ساحل پر کشتیوں کی جنگ ہوئی جس میں مسلمان کامیاب ہوئے۔ مشرقی فتوحات ایران کی بغاوت اور فارس پر مکمل قبضہ سن 29 ہجری میں ایران کے لوگوں نے بغاوت کر دی۔ سعید بن عامر نے اس بغاوت کو ختم کیا اور فارس پر مکمل قبضہ کر لیا۔ اس طرح ایران پر مکمل قبضہ دور عثمانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ہوا۔ کرمان اور سیستان کی فتح عبداللہ بن عامر نے مدشاہ بن مسعود کو کرمان کی مہم پر بھیجا۔ مدشاہ نے کرمان فتح کر لیا۔ اس کے بعد قفس جا کر بھاگے ہوئے لشکر کے اجتماع کو شکست دی۔ ربیع بن زیاد کو سجستان کی مہم پر روانہ کیا گیا۔ انہوں نے اس کے دارالحکومت زرنج پر قبضہ کر لیا۔ شاہ ایران کا قتل 31 ہجری میں یزدگرد کو شکست ہوئی تو وہ ایک پن چکی والے گھر میں چھپ گیا۔ اس نے انعام کے لالچ میں اس کو قتل کر دیا۔ اس طرح ساسانی خاندان کا آخری فرد بھی ختم ہو گیا۔ اب ایران کی جانب سے اطمینان ہو گیا۔ خراسان کی فتح سن 31 ہجری میں عبداللہ بن عامر نے خراسان پر حملہ کیا اور باخرز، جوین، بحق، نسا اور نیشاپور اور توس فتح ہوئے۔ تخارستان افغانستان کی فتح سن 32 ہجری میں عبداللہ بن عامر نے انحف بن قیس کو تخارستان بھیجا۔ ان کے مقابلے میں تالقان، جوزجان اور فاریاب کے لوگ جمع ہوئے۔ احنف نے ان کو خون ریز جنگ کے بعد شکست دی۔ اس کے بعد بلخ اور ہرات بھی فتح ہوئے۔ اسی سال غزانہ اور کابل بھی فتح ہوئے۔ یہ تمام علاقے افغانستان کا حصہ ہیں۔ الغرض 10 سال کے عرصے میں اسلامی حکومت کی حدود ہندوستان کی سرحد سے لے کر شمال افریقہ کے ساحل اور یورپ کے صدر دور دراز تک پھیل گئی۔
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں 20 لاکھ مربع میل کا علاقہ فتح ہوا۔ تو دوستو آج کا ہمارا ٹاپک یہاں پر اختتام پذیر ہوا، جس میں ہم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں جو بغاوتیں تھیں ان کی سرکشی کے بارے میں پڑھا۔ اس کے علاوہ فتوحات جو کہ مغربی، شمالی اور مشرقی سائڈ کی فتوحات تھیں